سب سے پہلے میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کل کے ان شہیدوں کو، جو غلام حسن بٹ صاحب ہمارے آئی جی صاحب ریٹائر رہ چکے ہیں، ان کے جوان بیٹے کی موت، ان کی شہادت پر میں ان کو، ان کے خاندان کو اور ان کے ساتھ جو باقی 2 آرمی کے آفیسرز ہیں ان کے خاندان پسماندگان کے لیے ویسے ہی غمزدہ ہوں جیسے کہ وہ لوگ ہیں۔ میں اس غم میں برابر کا شریک ہوں، کیونکہ یہ وائلنس جو ہمارے اس گلپوش وادی میں سالوں سے چل رہی ہے، آج بہت حد تک کم ہو گئی لیکن ابھی بھی ہے۔ اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں ہمارے کسی نہ کسی سسٹم میں کوئی کمی ہے جو اس کو اچھی طرح سے ابھی کرب نہیں کر پا رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے دن بہت اچھے پرانے دن کی طرح آ جائیں، کیونکہ آپ لوگوں کی عمر بہت کم ہے، آپ نوجوان ہیں، آپ نے 30 40 50 سال پہلے کے حالات نہیں دیکھے ہیں جو میں نے مشاہدہ کیا تھا یا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ملٹنسی کے ریلیٹڈ واقعات ہو رہے ہیں، کہیں کہیں ہم ان کو اگنور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک ایسا کینسر ہے، وقتی طور تو یہ دب جاتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سر نکالتا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں، شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میرے بڑے بھائی صاحب مولانا افتخار حسین انصاری علیہ رحمہ، ان پر جو گنڈے خواجہ قاسم میں اٹیک ہوا، مائن بلاسٹ ہوا، اس میں مجھے بھی شامل ہونا تھا اس فنکشن میں، کیونکہ وہ جو اس گاؤں میں فنکشن ہوتی ہے وہ ہمارے دادا پردادا کے وقت سے چلا آ رہا تھا۔ مگر بدقسمتی یا خوش قسمتی کہیے، کچھ بھی کہیے، کہ اس دن مجھے کوئی میٹنگ تھی، بچوں کے سکول کی میٹنگ تھی، میں جا نہیں سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں 12 آدمی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک اور بلاسٹ ہوا اسی ایریا میں، زیادہ سے زیادہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اس دن بھی مولانا مرحوم گاڑی میں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا ڈرائیور اور ان کا جو پی ایس او تھا، وہ بھی دونوں بیچارے شہید ہو گئے۔ تو خدا کا کرنا تھا، میریکل ہوا کہ اس بلاسٹ میں مولوی صاحب بچ گئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم یہ مطالبہ کرتے رہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جن لوگوں نے یہ کیا، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک کچھ نہیں ہوا۔ لاسٹ ٹائم جب منظر عام پر آیا کہ مولانا مرحوم فاروق صاحب کے قاتل کو پکڑا گیا، تو ہم نے پھر مطالبہ کیا کہ گنڈے خواجہ قاسم میں جو بلاسٹ ہوا، جو لوگ اس میں ملوث تھے، جن کے خلاف FIR بھی تھا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ ہاں، نام کے لیے ایک آدمی کو پکڑا گیا تھا، کچھ دنوں کے بعد اس کو چھوڑا گیا، لیکن یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ معصوم شہریوں کو، اس میں کچھ معصوم شہری تھے، کچھ آفیسر بھی تھے، ان کا جو یہ قتل ہوا، ان کی فیملی کا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت جب وہ بلاسٹ ہوا۔ اس لیے میں آج آپ کی وساطت سے گورنمنٹ آف انڈیا یا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو ایک بار پھر ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ صلہ ہے ہم نے ہر وقت یہاں ہندوستان کے نام پر گولیاں بھی کھائی، بلاسٹ بھی لیے، گرنیٹ اٹیکس بھی ہوئے۔ آپ اگر چاہیں، میری بات کا تصدیق کرنا چاہیں، تو آپ پارم پورہ پولیس اسٹیشن میں جا کے دیکھیں کتنے FIR ہم نے درج کیے ہیں، کتنے اٹیکس اس گھر پر ہوئے، ہمارے گھر پر ہوئے، کتنے اٹیکس میرے آفس میں ہوئے، کتنے اٹیکس ہمارے جڈیبل میں ہوئے، کتنے اٹیکس ہمارے ایریا میں ہے جو یہ پٹن ایریا میں وہاں ہوئے، لیکن آج تک اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے،
میں ویلکم کرتا ہوں کہ حریت والے ایکسٹریمسٹ آہستہ آہستہ مین سٹریم میں آ رہے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن اس ویلکم کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضروری دیکھنا ہے، جو لوگ مین سٹریم میں شامل ہو رہے ہیں کہیں ان کے ہاتھ بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے تو نہیں ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی بندوق کے نوک پر استحصال کیا لوگوں کو، میں نام لے لے کر بتا سکتا ہوں۔ گنڈی خواجہ قاسم میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا حکیم، اس کو کس نے قتل کیا، اس کو کس نے گولیوں سے مار ڈالا۔ غلام حسن ہاگر پورہ کا، اس کی کیا خطا تھی۔ منظور احمد ملبوچن کا، اس کی کیا خطا تھی۔ مختار احمد حبگ ٹینگو کا، اس کی کیا خطا تھی۔ غلام حسن ایک اور احمد پورے کا، اس کی کیا خطا تھی۔ ان کو بے دردی سے کیوں مارا گیا؟ آج وہی لوگ پھر دوسرے روپ میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اور پھر یہ 30 سال جو انہوں نے استحصال کیا، لوگوں کو ظلم اور تشدد کا شکار کیا، آج پھر ہم دوسرے روپ میں وہ پھر آئیں گے، پھر وہی استحصال ہوگا۔ ہم کب تک یہ استحصال برداشت کریں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام نہاد لیڈر بنے ہیں، وقت کی ستم ظریفی ہے، ان کا اگر آپ ماضی دیکھیں گے وہ بھی ملوث ہیں بہت سارے سکنڈلز میں، بہت سارے حوالہ سکنڈلز میں۔